آپ سب سے صرف اتنی سی التماس ہے کہ بیٹا جب کبھی کسی سے ملیں، ایسے شخص سے جو کسی نہ کسی امپیئرمنٹ کا شکار ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یا آئی کیو اس کا ویک ہے، انسٹیڈ کہ ہم اسے ٹونٹ کریں، ہم اس کا سہارا بن جائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، ان میں سے ایک کان آپ کے سننے کے لیے اور دوسرا کان ان لوگوں کے لیے سننے کے لیے ہے جو سن نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ آپ کی دنیا کو دیکھنے کے لیے ہے اور ایک آنکھ اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے آپ ان کی آنکھیں بن جائیں۔ اور اللہ نے اگر آپ کو چلنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ چلیں جن کو اللہ نے چلنے کی صلاحیت نہیں دی۔ یہ دنیا آزمائش ہے اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ مشقت میں ڈالنے والا نکالنے والا بھی وہی ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ اس معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو ہمیں ہر لمحے یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس قدر ہمت والا بنایا ہے کہ کوئی کمی بھی ہو، کسی چیز میں اللہ نے اسے مجبور بھی کیا ہے لیکن اللہ نے اس کو ہمت بھی دی ہے، تو وہ اس رب کی ذات کا کرم ہے ہم پہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کو اگر کسی کی کسی کمی کو ہائی لائٹ کریں گے، جیسے اسکٹ میں کیا، ہم اس کی کمی کو نہیں ہائی لائٹ کر رہے، ہم اپنی کم ظرفی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی پہ الفاظ لائن جسے کہتے ہیں نا آوازیں کستے ہیں، جب کسی کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ کم ہے، ہم اس کو احساس نہیں دلاتے، ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کم تر ہیں، ہمیں اللہ نے کتنا کم ظرف بنایا ہے، کہ اگر اللہ نے ہمیں آزمایا نہیں ہے، اگر اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، تو ہم اس بندے کو جس کو اللہ نے آزمائش میں ڈال کے کیا پتا کتنی عظمت دینی ہو، تو ہم اسے احساس کیوں دلائیں۔ تو ہمیشہ اس رب کا شکر ادا کیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ود ڈسیبلٹی ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمارا مان ہے۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، انہیں پڑھنے لکھنے جاب کرنے میں مدد کریں گے، اور اگر ہم انہیں صرف یہ پوچھ لیں نا آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہ لے، لیکن اگر ہم انہیں اگنور کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ ہمیں بھی کوئی اگنور کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ہم ان کی آنکھیں بن جائیں، ہم انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، یہ نہ کہیں کہ اچھا تمہیں کچھ چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یار بے شک آپ اس کا کام کر رہے ہو، اس کی ہیلپ کر رہے ہو، لیکن اسے فیل ہوتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر چلیں، اور یہ یاد رکھیں اگر اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو کیا پتا اللہ نے ان کی زبان میں وہ اثر ڈالا ہو کہ آپ جب کبھی ڈاؤن ہو تو وہ آپ کو ایسے اٹھا دیں کہ جس سے آپ خود نہ اٹھ پائیں۔ تو آپ جب بھی کسی شخص کو وائٹ کین تھامے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت سے محروم رکھا ہے، لیکن بصیرت اسے دی ہے، اور وہ اس بصیرت کے زور پر اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی اسکین کے سہارے سے اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار سکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی ہمت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو ہمت دینی چاہیے، ان کی ہمت میں کمی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک ہماری فرینڈ ہے، یہاں کی اسٹوڈنٹ ہے، MPhil کی ڈاکٹر غلام فاطمہ کی اسٹوڈنٹ ہیں، انیلا جاوید۔ یہ وہ بچی ہے جس نے ہمیں واقعی ہماری آنکھیں بن کے دکھایا ہے۔ ہم اس کے ساتھ مری گھومے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے، یہ منظر کو ایسے بتاتی ہے کہ کبھی کبھی میں اور میرے ہسبینڈ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دیکھ سکتے نا تو شاید ہم بھی اس قدر غور سے نہ دیکھتے جس قدر خوبصورتی سے یہ ہمیں بیان کر دیتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھیں، ہمارے والدین بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی تو خیال کرتے ہیں نا، ہم اپنے بہن بھائیوں کا بھی تو خیال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی ڈسیبلٹی کسی شخص کے ساتھ، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ان پہ ترس مت کھائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ترس کھانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے انہیں انسپریشن بنایا ہے، اللہ نے انہیں ہمت و عظمت کا نشان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ آنکھوں کا نور چھین لیا ہے تو آپ کیا جانیں اس دل کو کتنا منور کیا ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں
کہ اس دنیا کا اندھیرا اگر آخرت کی روشنی بن جائے تو یہ سودا گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. تو ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس رب نے ہم پہ بہت کرم کیا ہے. اللہ آپ کو جس حالت میں رکھے بس اس سے ہمت مانگا کریں اور اس سے کہا کریں بس تو کسی کے آگے نہ جھکا, اور کچھ چاہیے نہیں, کیونکہ بیٹا یہ دنیا عارضی بسیرا ہے. سدا خدائی, سدا بادشاہی اس رب کی ہے. تو اسی لیے کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانیے, کیونکہ وہ رب غرور اس رب کی چادر ہے, اور اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی غرور کرے. وہ کہتا ہے کہ جو غرور کرتا ہے وہ مجھ سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے. ہم انسان تو بہت عاجز ہیں, اور عاجزی میرے رب کو بہت پسند ہے. اس لیے زندگی میں جہاں جائیے ہمت بنائیے, اور ہمت کا ایک نشان دوسروں کے لیے بن جائیے. ہمیشہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کیجیے. کسی کے پاس کوئی کمی, کوئی محرومی, کوئی مشکل اس کی زندگی میں ہے, تو انسٹیڈ کہ ہم اسے احساس دلائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو حوصلہ دیں, اور اس کا حوصلہ ہمارے معاشرے کا حوصلہ بنے گا. ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. دیکھیں ہمارے ملک میں پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں, اگر ہم انہیں ایک سائڈ پہ کر دیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سے ایسے دماغ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم انہیں پڑھائیں, لکھائیں, اپنے ساتھ چلوائیں, اگر ہم انہیں ایسے مقام پہ لے آئیں کہ وہ ہمیں انسپائر کر سکیں, تو ہمارے معاشرے میں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر غلام فاطمہ جیسے استاد, وہ ہمارا حوصلہ, ہماری ہمت بنتے ہیں. اور ہمیں سب کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا حوصلہ اور ہمت بنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو سو مچ.